علی علی کہنے والوں تمام کتب غوث اولیاء ولی بزرگ فقیر درویش میں ان کا ایک اتنا سا خادم ہوں اور اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا ولی بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویڈیوز وتھ بدر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بدر منیر قریشی۔ ناظرین، ہم آج آئے ہیں آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف پیر عظمت نواز سرکار صاحب کے پاس، اور آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے پیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں سے بھی ہمارے لیے یہ وقت نکالا۔ پیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں، شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ کی بھی بڑی مہربانی، آپ نے یہ آستانے پہ تشریف لائے، آپ کا بھی بڑا شکریہ۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ آج میں آپ سے کچھ سوالات و جوابات کروں گا کیونکہ دور حاضر میں لوگوں کا پیروں پہ تھوڑا اعتقاد جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ شعبدہ باز اور کچھ ایسے پیر آ گئے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے اعتقاد کو اور ایمان کو جو ہے وہ کم کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں بھی سوالات پوچھوں گا۔ تو میں سب سے پہلا سوال پیر صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اس سلسلے کی ابتدا کہاں سے کی، اور یہ آپ کیونکہ آپ کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی آپ کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی پیری سلسلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ عطا کیسے ہوئی اور آپ نے کیسے حاصل کیا؟ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے کئی دفعہ میرے آگے انٹرویو ہو بھی چکے ہیں اور میں دوبارہ اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے، یہ سلسلہ ہمارا خاندانی ہے۔ اچھا، ابا و اجداد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اچھا، لیکن ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ایک وصیت ہمیں کی تھی، وصیت نامہ بھی ہے اچھا، کہ ہماری قبروں کو مزار نہیں بنانا، اچھا، ماشاء گنبد نہیں بنانا، میلے نہیں لگانے، انہوں نے ایک وصیت کی تھی۔ اچھا، ہمارے نیو مری پتریاٹا مقام ایک گاؤں ہے بگلیاں، آبائی گاؤں بگلے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو وہاں پہ جو لوگ بڑے عمر رسیدہ ہیں آج بھی بخوبی واقف ہیں، وہاں پہ سائیں خدا بخش کی ایک قبر ہے، بے شک۔ وہ ہمارے نقل دادا تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ ان سے چلا آ رہا تھا۔ وہ آج بھی جو بڑے لوگ ہیں ان کو سائیں کے لقب سے یاد کرتے ہیں، سائیں خدا بخش۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ بھی دم درود کرتے تھے، نیک انسان تھے، اللہ والے تھے۔ جی جی، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے، اچھا جی، ماشاءاللہ۔ تو ڈی این اے میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو بھی کوئی اس لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ یہ مہربان ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس کے نقل دادا کی قبر میں نے وضاحت کی، بے شک، نیو مری پتریاٹا بگلیاں۔ بگلیاں مقام پہ ہے، اور پڑ دادا کی جو ہیں ان کا نام تھا ہمارے سائیں گل محمد۔ سائیں گل محمد صاحب۔ سیرگراں مسجد ہے، اس کے سامنے ان کی قبر ہے۔ اچھا، دو دادا جی ہیں، وہ نیچے ایک لوور سیرگراں مسجد ہے، اس کے اوپر ایک قبرستان ہے، وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ فقیر لوگ تھے، اللہ والے تھے۔ بے شک۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو آپ نے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ کا دربار نظر نہیں آ رہا، وہ ہے، جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ تو یہ سلسلہ ہمارا وہاں سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ایک ہمارے چچا جی تھے، ان کا نام تھا راجہ عزیز، اچھا، بگلیاں میں تھے۔ یہ ان کے اوپر بھی روحانیت آئی، اچھا، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکے۔ اچھا، پھر یہ ان کا بیٹا ہمارے چچا زاد بھائی تھے راجہ ہوشیار، اچھا، ماشاءاللہ۔ جو کہ ریڈیو پاکستان میں کلرک تھے۔ اہل علاقہ نے بھی ان کو دیکھا، یہ چیزیں ان کے اوپر بھی نمودار ہوئیں۔ اچھا، نیک انسان تھے، اچھے لوگ تھے۔ تو ان کی والدہ گولڈن شریف ان کو بزرگوں کے پاس لے کے گئی کہ یہ میرا بچہ بیمار ہے، دعا کریں۔ انہوں نے کہا آپ کا بچہ بیمار نہیں ہے، آپ کا بچہ درویش ہے، اچھا، تو بڑے رنگ لگائے گا۔ کیا بات۔ تو
ان کی والدہ جو تھی محترمہ، انہوں نے کہا یہ میرا بچہ یتیم ہے، یہ بہنوں کا سہارا ہے، مجھے یہ فقیری وغیرہ نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے دعا کی، انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو نارمل ہو گئے تھے۔ یہ اہل علاقہ پورے ہمارے جانتے ہیں، نیو مری پترٹا چریان والے بھی لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے کلاس فیلو بھی ادھر یہاں پہ موجود بالکل ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد میں پاک آرمی میں سروس کرتا تھا، جی ماشاءاللہ، تو کوشش یہی کیا رزق حلال کماؤں، بے شک، عبادت اور ریاضات کروں۔ جی جی ماشاءاللہ، وہاں پہ جو ڈیوٹی لگتی تھی میری، میں یہ نہیں کسی کے ڈر اور خوف سے ڈیوٹی کرتا تھا، میں یہ کہتا تھا مجاہد کی ایک شان ہے، بے شک، یہ سمجھ کے ڈیوٹی بھی کرتا تھا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک، اور ذکر اذکار کرتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور رزق حلال کماتا تھا۔ یہ کوئی ڈی این اے میں وہ جو ہمارا تھا سلسلہ، مجھ پہ آگے یہ کچھ روحانیت ظاہر ہوئی۔ اچھا، تو پھر وہاں سے میرا میڈیکل بورڈ آؤٹ ہو گیا ایک کلاس میں اچھا، آرمی سے، اور پھر میں نے آ کے پراپر چلے کیے ہیں، پراپر عبادات ریاضات کی ہیں، محنت کی ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے اس میں کامیابی ملی۔ ماشاءاللہ۔ پیر صاحب نے بہت تفصیل سے وضاحت کر دی ہے۔ پیر صاحب آپ، میں نے دیکھا ہے، میں کیونکہ دعا میں بھی شامل تھا، تو یہ جو ناد علی ہے، ناد علی کی ایک تو فضیلت بھی بیان کریں، اور پھر اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ناد علی سے علاج ممکن ہے؟ ناد علی جو ہے جنگ خیبر میں اس کا نزول ہوا، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ بے شک، تو وہ جنگ خیبر جو تھی وہ شکست میں جا رہی تھی۔ جب یہ ناد علی کا نزول ہوا، ہمارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناد علی پڑھی، اور مولا علی بڑے دور مقام پہ تھے، وہاں پہ حاضر ہوئے آئے، تمام جنگوں میں شانہ بشانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اس جنگ میں جی جی، شامل نہیں تھے۔ جب وہ ناد علی پڑھی تو وہاں پہ آئے، اور وہ جنگ جو ہے شکست میں جا رہی تھی، فتح میں وہ سبحان اللہ، فتح نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، اور ناد علی وہ ہے، اگر جنگ خیبر فتح ہو سکتی ہے، آہا ہا، نہ کوئی جادو رہتا ہے، نہ جن رہتا ہے، نہ دیو رہتی ہے، نہ پری رہتی ہے۔ بے شک، اور ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاؤں جی جی، کہ تمام لوگ اہل سادات کو افضل سمجھتے ہیں کہ آل نبی آل رسول ہیں، بے اس شک، میں شک ہی کوئی نہیں کوئی ہے۔ شک نہیں، بے شک، آل نبی آل رسول وہ ہے پاک صاف خون، بے شک، حسینی خون، ایسا ہی ہے۔ اور یہ نادی علی جو ہے ان کے گھر کی گٹی ہے، اللہ اکبر، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گٹی دی جاتی ہے نادی علی کی۔ سبحان اللہ، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ آل نبی آل رسول ہیں، سادات افضل ہیں، جی جی، حسینی خون ہے، شفاف پاک خون ہے، یہ ان کی گھر کی گٹی ہے۔ بے شک، لیکن پڑھنے والا کو بندہ وہ پڑھے جس کے اندر کوئی عبادات ہو، ریاضات ہو، محنت کی ہو، کہ ہر بندہ پڑھنے سے اس میں اس کو ثواب ملے گا، لیکن فیض نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب، آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ جو ہے کسی ساؤنڈ ریزن کے اوپر فوکس کرتے ہیں، تو آج کل کچھ ایسے پیر، کچھ ایسے شعبدہ باز پیر موجود ہیں کہ جنہوں نے کچھ ٹرکس جو ہے یا کچھ کالا علم حاصل کر رکھا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں، کوئی 2-3 عمل ایسے کر کے، ٹرکس کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ پہلی بات ہے، لائیو پروگرام میں میں چھوٹا سا میسج دیتا ہوں، جی جی، کالے علم اور نوری علم میں فرق ہے۔ جی جی، ابھی بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی فلانے سے ہمیں فیض مل گیا، اس میں شک وہ نہیں ہے۔ جی جی، آپ یوٹیوب کو دور کھولیں، آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کھول کے دیکھیں، ہندو بھی علاج کر رہے ہیں، جی ایسا ہے، سکھ بھی کر رہے ہیں، پادری بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ نیگیٹو فورسز سے علاج ہو رہا ہے ان کا، کالے علم سے۔ ایسا ہی ہے، شفا وہاں سے بھی مل رہی ہے۔ ایسا ہے، شفا کا بات نہ کیجیے فلانے بندے کے پاس چلا کہ جی شفا مل گئی، جی جی، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کالا علم ہے یا نوری علم ہے۔ بے شک، ابھی کالے علم والے پاس بندے کے پاس چلے جائیں گے، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ، ٹھیک تو ہو جائیں گے، شک وہ نہیں ہے، اللہ اکبر، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی فرق آپ نے کیا کرنا ہے کالے اور نوری میں۔ جی جی، جس بندے کے پاس کالا علم ہوگا، کوئی بھی اب دنیا میں کسی فرد کا نام نہیں لیتا، پوری دنیا کی میں کہتا ہوں، پوری ایسا ہے، دنیا میں جی جی،
کہ جس کے پاس کالا علم ہوگا، مسلمان ہوگا، مسلمانوں کے پاس بھی ہے، انہوں نے لبابہ بڑا احسن طریقے سے پہنا ہوگا مسلمانوں والا، بڑے بڑے بلند دعوے ان کے ہوں گے، ایسا ہی لیکن وہ بلند آواز سے نہ تو کلام پڑھ کے دم کریں گے اور نہ دعا کریں گے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ اللہ اس لیے اگر وہ جنتر منتر بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو لوگ ان کے پاس نہیں جاتے۔ جو یہ لوگ ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، دبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، یہ آخری سہارا سمجھ کے آتے ہیں۔ جی جی لیکن جتنے بھی مجھے سننے والے لوگ ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ ایمان بچائیں، مرد وقصرہ میں ایک ایمان ہی کام آئے گا۔ تو جو بندہ بلند آواز سے کلام نہیں پڑھتا، بلند آواز سے دعا نہیں کرتا، دل میں جنتر منتر پڑھ کے پھوکے مارتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ میں کہا کہتا ہوں شفا ملتی ہے۔ جی 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 نیگیٹو فورسز جو ہوتی ہیں بے شک اسے بھی شفا ملتی ہے۔ بے شک لیکن میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر جس شخص سے پاس پوری دنیا میں علم ہوگا نوری، وہ بلند آواز سے دعا بھی کرے گا اور بلند آواز سے کلام بھی پڑھے گا۔ میرے پاس نہ تو کوئی جن ہے، نہ بھوت ہے، نہ دیو ہے، نہ پری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نادی علی میں پڑھتا ہوں، اور ابھی فیض کے بارے میں بتایا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی پڑھنا شروع ہو جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ مالک ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ قادر ہیں، اللہ رازق، اللہ یہ شفا دینے والے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ یہ خوبیاں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، لیکن اللہ کسی سے کروا رہا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کا عبادت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، ریاضات عبادت کریں۔ جب کریں گے اللہ آپ کے دل میں نہیں، آپ کی دل کی گہرائیوں میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی گہرائیوں میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ بن جائے گا، زبان بن جائے گا، آنکھ بن جائے گا، صاحب زبان آپ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو مختصر سا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ کا بڑا واقعہ ہے، قرآن میں واضح ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پہ لے آئیں، جی جی تو وہاں پہ جنات نے جواب دے دیا تھا کہ یہ ہم کام نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، قوی ہیکل جن، وہ کھڑا ہوا محفل میں، اس نے کہا جی یہ کام میں کر سکتا ہوں، میرے بازو میں بڑی طاقت ہے، قوی ہیکل جن۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے پوچھا کتنی دیر؟ انہوں نے کہا جی یہ جو دربار لگا ہوا ہے برخاست کریں، دوبارہ لگائیں، ابھی ٹائم لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے، ہاں تو پلک سے۔ پلک جھپکنے سے پہلے۔ واہ بالکل۔ تو آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس محفل میں بیٹھے تھے جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ بے شک۔ انہوں نے کہا آنکھیں بند کرنے کھولا تو ملکہ بلقیس کا تخت سبحان اللہ۔ یہ ہے۔ تو یہ کرنے والا ان کے ساتھ بھی کون تھا؟ اللہ۔ اللہ کی ذات لیکن اللہ کی راضی کرنے کی قرب، حاصل کر۔ یاد الہی، رزق حلال، رجوع کریں تو آپ بھی نادی علی کے ذریعے لوگوں کو فیض دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب، آپ نے بات کی معقلات کی، جنات کی، تو کیا یہ کیونکہ ہمیں سننے میں آیا ہے اور بہت سے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ آپ خود کوئی چلا کشی کر کے معقلات ہیں یا جو جنات ہیں ان کو قابو کر کے ان سے مختلف کام کروا سکتے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں جی، اللہ نے ہمیں جنوں سے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جب قلعہ بنا رہے تھے، اس وقت آسے پہ کھڑے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو موت آ گئی۔ جب دماغ لگی آسے کو، وہ گر پڑے، تو جنات کہتے ہو اگر کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ ان کو موت آ گئی، ہم کام نہ کرتے۔ اللہ نے ہمیں جنوں سے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ پہلے میں وضاحت کرنا، ہم جنوں سے کوئی کام لیتے ہیں اور نام معقلات کا۔ جہاں تک آپ نے کہا چلا کشی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے عبادات، ریاضات، جنگل میں بیٹھ کے، پانی پہ بیٹھ کے اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ماشاءاللہ۔ تو میں لگا رہا ہوں، کسی کو علانیہ میں نے بتایا نہیں ہے کہ یہ میں نے کام کیا، تو لگا رہوں کہ یاد الہی میں لگا رہوں، تو اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے نصیب ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیر صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں ہر ایک چیز کو واضح کیا ہے۔ پیر صاحب، یہ جو آج کے مریدین ہیں یہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ آخر میں ان سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ لنگر جو ہے وہ کھا کے جائیں،
حالانکہ ہم نے دیکھا ایسا ہے کہ بہت سے دربار، بہت سی جو درگاہیں وہاں پہ مرید لنگر لا کے دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے ایک بڑا انوکھا یہاں پہ واقعہ آج دیکھا ہے کہ یہاں پیر صاحب کی طرف سے لنگر پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ جو لنگر آپ پیش کرتے ہیں، یہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ لنگر غوث پاک ہے. ماشاءاللہ. کسی سے ہم مانگتے نہیں ہیں، وہاں پہ لوگ ڈال جاتے جس کو کوئی توفیق ہوتی ہے لنگر غوث پاک. اور ہم بھی جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم اس میں حصہ ڈالتے ہیں. کئی لوگ جو 11ویں شریف ماننے والے ہیں، جی جی. جن کا لگاؤ ہے، اسے محبت ہے، وہ بھی یہاں پہ آ کے ڈال دیتے ہیں. اچھا. تو ہر ہفتہ اور اتوار یہاں پہ ہمارا لنگر غوث پاک ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ہم نے لگا دیا ہے. اور خواہ میرے پاس ابھی تو سردیوں میں کم آمد ہوتی ہے اور گرمیوں میں 10,000 بندہ یہاں پہ آتا ہے اور ہر آدمی یہاں پہ لنگر کھا کے جاتا ہے. لنگر کھانا بھی شفا ہے. واہ کیا بات ہے. یہ آج کل ہم نے یہ بھی ایک ٹرینڈ دیکھا ہے آج کل کے دور میں کہ کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو دم ڈالتے ہیں یا کچھ جو بھی اپنے آپ سے جو فیض دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت وصول کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے اس کے کوئی ہدیہ رکھا ہوتا ہے. لیکن اس آستانے پہ کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آستانہ چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں بھی وضاحت کریں. یہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے ولیوں اور بزرگوں کی دعائیں ہیں. اور یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں چرپائیوں پہ، آخری سٹیج والے، یہ ان لوگوں کا دعائیں ہیں، ان دعاؤں سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا پیر صاحب، آخری ایک دو سوالات آپ سے کر کے پھر انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں گے. پیر صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا ایک سٹائل ہے کہ جب آپ ناد علی کا ورد کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے جنات جو ہیں، جن لوگوں کے اندر جنات ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ اور طاقت سے آ. تو اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی ہے؟ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں کہ اور طاقت سے آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں وضاحت کریں. یہ جب میں ناد علی پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت اللہ کی رحمت اس محفل میں نازل ہو رہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے. اور یہ جو جنات ہوتے ہیں اکثر لا تعداد خناس ہوتے ہیں، اچھا. جو کہ لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، قدرتی طور پہ بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا جادو ٹونے کے لیے بھی لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. جب وہ اللہ کی رحمت ان پہ پڑتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، ان کے اندر جلن تڑپ آ جاتی ہے. مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جان چھڑانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. اس وقت میں ناد علی کی جو روحانی طاقتیں ہیں، جی جی. میں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور زور سے آ جائیں. ایک سٹائل ہے میرا جنات نکالنے کا. جی جی. تو ایک اور بھی یہاں پہ میں آپ کو بات آپ نے کیا، میری باتوں میں بات آ گئی. جی جی. بہت سارے پاکستان میں سب سے پہلے اگر چینل کھولیں اور یہ جنات نکالنے والا سلسلہ، یہ جو سٹائل ہے میرا ہی ہے. بے شک. بہت سارے لوگ دیکھیں اس کو کاپی بھی کر رہے ہیں. کوئی جی یہ ہے وہ ہے. اگر کوئی پاکستان میں اگر کوئی کاپی کر رہے اس کا تو سمجھ لیں بہت بڑا فراڈیا ہے. اور کافی سارے کیس میں نے پکڑے ہیں، لوگ یہاں پہ آئے ہیں. میں نے وضاحت کی ہے کہ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں سمپل، ایک باٹا شوز والوں کا برانڈ ہے. اگر کوئی باٹا والا شوز بنا لیتا ہے تو وہ باٹا والا شوز نہیں کہلائے گا. لہٰذا پاکستان میں میرا ایک سٹائل ہے ناد علی کا، پڑھنے کا، جنات کا. اگر یہی کوئی سٹائل کاپی کر رہا ہے تو تمام عوام الناس کو یہ میں پیغام دیتا ہوں، وہ بندہ ٹاپ قسم کا فراڈیا ہے، فراڈیا اعظم ہے. ایسے لوگوں سے اپنے بچنا ہے. بہت سارے لوگوں نے آگے شکایت کی ہے، جی آپ نے ان کو بٹھایا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ نے ان کو کوئی اذن وغیرہ دیا ہے. میرے دو صاحبزادے ہیں جی. ایک میرے پیر صاحبزادہ ارسلان عظمت ہیں جو کہ یو کے میں ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے LLB کی ہے، گریجویشن کی ہے اور دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے. دینی اور دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس ہے. ماشاءاللہ. وہ یو کے میں ہیں. میں نے ان کی پراپر روحانی تربیت کی اور ان کو پراپر جیسے کہتے اذن میں نے ان کو دیا، دعا کی کہ جاؤ بیٹا آپ بھی ناد علی کے ذریعے لوگوں کو جا کے علاج کرو. یو کے میں وہ لوگ ہیں کہ جناب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک ایک نقطے کو بھی نوٹ کرتے ہیں. اللہ نے وہاں پہ بھی ہمارے رنگ لگائے. دوسرے میرے ساتھ صاحبزادہ سمان عظمت،
وہ میرے ساتھ ان کی بھی میں نے روحانی تربیت کی ہے پراپر، ماشاءاللہ، اور ان کو عزت دیا ہے، دعا کیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو خاص ایک بات، اور ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا ایسا ہی ہے، جب تک وہ محنت نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہے، اگر ایک ٹیچر ہے، اس کا بیٹا ٹیچر نہیں بن سکتا جب تک وہ محنت نہیں کرے گا، رہنمائی وہ کرے گا، اس کا ٹیچر بیٹے کے لیے تربیت کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی پیر ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ والد نے محنت کی تو بیٹھ گیا، نہیں، جب تک وہ محنت نہیں کرے گا تو پیر نہیں بن سکتا۔ ہاں، پیر اتنا کر سکتا ہے، اسی رہنمائی اولاد کی کر سکتا ہے اور روحانی تربیت کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگوں نے کہا جی ہمارا بڑا جو پیر تھا جی ہم بھی پیر بن گئے، ایسا ناممکن ہے۔ اچھا پیر صاحب، آخر میں ایک سوال اور پھر اس کے بعد آپ کا پیغام۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرکس کے ذریعے سے لوگ جو ہے، کچھ پیر، کچھ ایسے لبادہ اڑے شعبدہ باز موجود ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کیلیں نکالتے ہیں آنکھوں سے، منہ سے، اس کے بعد چین نکال رہے ہوتے ہیں، کوئی کانچ نکال رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ایسا ممکن ہے اور یہ ایسا جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کیلیں شیلیں جو ہے ان پیوست کر دی جائیں کسی کے خلاف؟ یہ جو کیلے کو کے چھلے والا مسئلہ ہے، جی جی، اس کے نکالنے سے نہ تو کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے، نہ کلندر بنتا ہے، نہ کلندر اعظم بنتا ہے۔ ہاں، پہلی بات ہے جی جی، یہ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، یہ جادوگری ہے۔ بالکل، دو ہیں، ایک ٹرکس ہے، جی جی، دوسرا جادوگری، جادوگری ہے۔ جیسے کہ پہلے وقت میں ابھی بھی ہیں بڑے بڑے میلوں پہ، وہ مداری ہم کہتے ہیں، شبدہ باز بیٹھے ہوتے ہیں، جی جی، وہ کہتے ہیں جی بچے کو ہم نے ذبح کر دیا جی، حقیقت ہمیں خون دکھائی دیتا ہے کہ ذبح کو بھائی ہلنا نہیں ہے پاؤں سے جی، جی جی، ایسا ہے، وہ ہل جاؤ گے میرا بچہ مر جائے گا۔ بچے کی گردن علیحدہ کر دیتے ہیں، ٹانگ علیحدہ کر دیتے ہیں، کپڑا ڈال دیتے ہیں مختلف۔ یہ ہے شبدہ بازی، ایک ہے، دوسرا ایک جادوگری ہے، بے شک، ایک ہے جادوگری۔ جی جی، یہ جادوگری ہے، کیل کو کے نکالنا کمال نہیں ہے، روکنا کمال ہے۔ کیا بات ہے، میرے پاس آتے ہیں ایسے لوگ، پیشنٹ آتے ہیں جن کے منہ سے شیشے، انڈے، کیلیں، کوکے نکلتے ہیں، اچھا، لیکن ہم ان کو روکتے ہیں، فی الوقت ہمیں وہ دکھائی دیتے ہیں جی جی جی، کہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہے جادوگری ہے۔ بے شک، وہ جادوگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے لوگ خوف زدہ ہوں۔ بے شک، اگر بندے کے اندر سے شیشہ نکلے، کیل نکلے، بندے کی موت نہ واقع ہو جائے، بے شک، ایسا ہی، گلے سے نکلے موت واقع۔ ایسا ہی ہے، فی الوقت جیسے ایک میں دکھا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کے ساتھ ہوا، جی جی، تو تفصیل میں نہیں جانتا، بڑی تفصیل ہے۔ تو وہ جو جادوگر تھے انہوں نے رسیاں پھینکی بے شک، تو وہ سانپ بن گئے۔ جی جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے جی جی، کہ یہ سانپ ہے۔ بے شک، اللہ کی وحی ان پہ آئی، اے موسیٰ مت گھبراؤ، تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ اللہ، فی الوقت یہ سپ نہیں ہے، پھینک اپنا آسا۔ جب انہوں نے آسا پھینکا، اجدا بنا، وہ سب ان سانپوں کو کھا گیا۔ جتنے بھی بڑے بڑے فرعون نے جادوگر بلائے تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے حضرت موسیٰ کے آگے۔ کیا بات ہے جی، تو یہ جادوگری ہے، فی الوقت ہمیں دکھائی دیتے ہیں، نظریں دھوکہ کھاتی ہیں، جادوگری ہے۔ اور دوسرا ٹرک ہے، اس سے نہ تو کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے، نہ کلندر بنتا ہے۔ جس کے پاس کوئی ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا اپنی ولایت کو، وہ اس کو یہ ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے پھرتا ہے، ایسا ہی ہے، اس کو پس پردہ رکھتا ہے۔ تو میں تو نہ کوئی اللہ کا ولی ہوں، نہ کلندر ہوں، تو میں تو ایک نادی علی پڑھنے والا ہوں، ماشاءاللہ، علی علی کہنے والا ہوں۔ تمام کتب، غوث، اولیاء، ولی، بزرگ، فقیر، درویش ہیں، میں ان کا ایک اتنا سا خادم ہوں، اور اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا ولی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب، آپ سے گفتگو کر کے بہت دل کو سکون ملا، بہت مسرور کن آپ کی گفتگو رہی۔ آخر میں اپنے دیکھنے والے، اپنے چاہنے والے، اپنے مریدین کے لیے کیا پیغام عنایت فرمائیں گے؟ انشاءاللہ میں یہاں پہ بیعت بھی کرتا ہوں، سلسلہ بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ بیعت کا مطلب ہے ہم ان سے عہد لیتے ہیں، ایسا جو ہی ہے، ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، جو خلوص کرتے ہیں، جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جاتے ہیں، جو نمازی ہیں تاجرگزار بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم ان کو تربیت کرتے ہیں جی 5 وقت کی اپنے نماز پابندی سے پڑھنی ہے، بے شک، نیکی یہ کام کرنے، برائی والے کاموں سے بچنا ہے، اور ہمارے ساتھ
तल्लक कायम रखेंगे। तल्लक से मतलब रूहानी तौर पे लोग आते हैं, अल्लाह का ज़िक्र होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र होता है, रूहानी तौर पे लोग चार्ज हो जाते हैं। ऐसा ही है। ज़िक्र करने वाले जो लोग हैं वो ज़िंदा हैं, बगैर ज़िक्र के मुर्दा हैं। हम 3 ज़िक्र देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र देते हैं और नमाज़ों के बाद अल्लाह का ज़िक्र देते हैं, पढ़ें तमाम मरीज़ों को, ताकि वो मरीज़ वही है जो हमें फॉलो करता है। ऐसा ही है। जो हमारे बताए अमल करता है, जो हमें अमल नहीं करता वो हमारा मरीज़ नहीं है। तीसरा एक छोटा सा दुरूद पाक है, उनको बताते हैं सवाब बहुत पहाड़ से भी बड़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जितने भी मुरीदैन हैं हम उनको ये तक रिज़्क़ हलाल कमाएं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें, नेकी के काम करें, बुराई वाले कामों से बचें हैं। यही हमारा पैगाम है सबके लिए। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपने अपनी इंतहाई मसरूफियात में से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका ये फैज़ इसी तरह जारी और सारी रखे और आप इसी तरह लोगों की दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहे। इखलास वाली गुफ्तगू के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।